بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویڈیوز ڈال رہا ہوں۔ آج آپ کے سامنے یہ نیکسٹ ویڈیو حاضر ہے، آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ثواب کمائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم شروع کرتے ہیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس روز سے نور محمدی عطا ہوا، اسی روز سے بشارات و ہدایت کا تانتا بن گیا۔ ان کو قدم قدم پر رہنمائی ملنے لگی تاکہ آگاہ ہو جائیں کہ آنے والا وجود مسعود کسی معمولی ہستی کا نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کا وجود ہے۔ یہاں تک کہ ان کا اس میں گرامی تک بتا دیا گیا، اور یہ بھی کہ زمین و آسمان کی کائنات میں ان کا کیا مقام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میرے پاس آنے والا آیا یعنی فرشتہ، اس نے ہدایت کی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا، میں ہر حاسد و بدخواہ کے شر سے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ و حفاظت میں دیتی ہوں۔ پھر اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے۔ زمین والے اور آسمان والے سب ان کی تعریف کریں گے۔ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ یہ ایک منفرد نورانی ولادت تھی جس میں عجیب واقعات اور انوار و تجلیات کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل بہشتی خواتین جنہیں حور عین کہتے ہیں، ان کے ہمراہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی تشریف لائی اور جشن ولادت میں شرکت کے ساتھ اپنی موجودگی سے حضرت آمنہ کو دلاسا دیا اور باور کرایا کہ وہ ایک بہت ہی عظیم اور بے مثال ہستی کی ماں بننے کا شرف حاصل کرنے والی ہیں۔ اس ساعت سعید میں سارا گھر بقائے نور بن چکا تھا۔ انوار و تجلیات نے نہ صرف اس مکان کو بلکہ کائنات کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز چاندنی میں نہا گئی۔ اس موقع پر عناصر کائنات ہی نہیں، ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے۔ ہر شے رقصاں تھی، ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی کہ اس نور کا ظہور ہونے والا ہے جو ظلمتوں کو اجالے اور تاریکیوں کو روشنی عطا کرے گا، دلوں کو انوار اور نگاہوں کو بصیرتیں بخشے گا۔ وہ بے مثال ہوگا اور باکمال بھی، نہ اس جیسا کوئی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنا مشاہدہ بیان فرماتی ہیں، ولادت کے وقت میں نے محسوس کیا کہ ایک نور مجھ سے خارج ہوا جس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آنے لگے۔ بوقت ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف تھے۔ میں نے دیکھا کہ نور کا ایک شعلہ مجھ سے جدا ہوا، اس سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ میں نے 3 گڑے ہوئے جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں گڑا ہوا تھا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ الخصائص الکبریٰ، اس سے روایت ہے کہ ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے بتایا، میرے والد صاحب ایک معتبر عالم تھے، انہوں نے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور انہیں وہاں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اترے اور ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے۔ دنیا کے پہاڑ فخر سے بلند ہو گئے، سمندروں میں روانی آ گئی، موجیں اٹھنے لگیں اور اہل زمین میں مبارک سلامت اور بشارت کا سلسلہ چل نکلا۔
ہر فرشتہ وہاں حاضر ہو گیا اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر بحر اخضر کے تند اور تیز پانی میں الٹا لٹکا دیا گیا اور دیگر سرکش شیاطین کو بھی پابند طوق و سلاسل کر دیا گیا۔ اس روز سورج کو نور کی شاندار چادر اڑا دی گئی اور 70,000 حوریں ہوا میں کھڑی کر دی گئیں جو ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں قدرت خداوندی نے دنیا بھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس سال صرف لڑکے ہی جنیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور ہر آسمان میں یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا جن سے ہر شے روشن ہو گئی۔ چنانچہ یہ ستون آسمان میں بہت شہرت رکھتے ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ ستون ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں نصب کیا گیا تھا۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگوائے جس کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات آسمان والے اللہ کے حضور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ پتھر کے بت اوندے منہ گر گئے۔ لات اور عزا کے شیطان اپنے تھان سے باہر نکلے۔ وہ چیخ رہے تھے کہ قریش کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں، صدیق و امین آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر سے کئی روز تک یہ آواز سنائی دیتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا، میری زیارت کرنے والے از سر نو آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا۔ بیت اللہ شریف پر مسلسل 3 روز تک اسی طرح لرزہ طاری رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قریش کے مشاہدے میں آئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب تولد کا عمل مکمل ہو گیا تو میں نے بے مثل نو مولود کو دیکھا۔ وہ حالت سجدہ میں تھا، انگلی اوپر اٹھائی ہوئی تھی جیسے کوئی نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کر رہا ہو۔ میں نے جب اس کو اٹھا کر دیکھا تو دیکھا یہ کہ وہ ختنہ شدہ تھا، اس کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ولادت کی رات وہ سہانی اور نورانی ساعت تھی جب کائنات میں ایک انقلاب کا آغاز ہوا۔ نور کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پوری کائنات میں مؤذن تھا۔ نوری اجرام جھک جھک کر اس میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ فرشتے جھانک جھانک کر اپنے اشتیاق دید کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کب وہ نور کا پیکر جلوہ بار ہو اور فرشتوں کا امیر یعنی جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر دیدار عام کروائیں اور کائنات کو زیارت کا شرف بخشیں۔ ستاروں کا جھکنا، انوار کا چمکنا، محلات شام و بصرہ کا نظر آنا کوئی استعارہ، مبالغہ یا واقعے کی تخیلاتی تصویر کشی نہیں ہے۔ ایسا سوچنا مقام ختمی مرتبت اور شان محبوبیت کبریٰ کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ دنیاوی شان و شوکت کے حامل افراد کی آمد پر ماحول میں تغیر آ جاتا ہے، یعنی دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، منجمد زندگی متحرک ہو جاتی ہے، ویران جگہوں کو آرائشی محرابوں، برقی قمقموں اور رنگین پرچموں سے سجا دیا جاتا ہے، تاریخی ویرانے منور ہو جاتے ہیں اور سنسان مقامات آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور دنیا ہے اور آئین تہذیب ہے، اور ایسے پرمسرت مواقع پر یہ زیب بھی دیتا ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو وہ خوشیاں منائیں۔ وہ تو کائنات کے بادشاہ، انسانیت کے محسن، تاجدار ارض و سما و محبوب رب العالمین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر ان کی تشریف آوری پر غیر مرئی جہاں میں یعنی آسمانوں پر خوشی اور نور کی لہر نہ دوڑ گئی ہو تو اس میں کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی۔ اہل نظر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قربت کی برکت سے اسے دیکھ لیا یا قدرت نے انہیں گواہی کے لیے دکھا دیا تو اس میں تعجب کی بات کون سی ہے، اور اسے ایک حقیقت واقعی کے طور پر مان لینے میں کیا حرج ہے۔
ایمان اور دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تعویلات، استعارات، تمثیلات، تشبیہات کا سہارا وہاں لیا جاتا ہے جہاں حقیقت ناممکن ہو۔ یہاں تو حقائق اور سیاق و سباق خود بول رہے ہیں کہ کسی مجاز کی ضرورت نہیں ہے۔ مقام نبوت کی رفعت اور شان محبوب کی انفرادیت متقاضی ہے کہ ان روایات کو توڑنے مروڑنے کے بجائے اصل واقعے کے بیان ہی تصور کیا جائے۔ متقدمین و متاخرین کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا وقت ولادت صبح صادق 4:20 تھا۔ ولادت کی رات سر شام ہی سے اجرام کائنات کو الہام ہو گیا تھا کہ وہ سب سرور و انبساط یعنی خوشیوں کے ترانے گائیں اور آنے والی ذات کا مسرتوں کے ہجوم میں استقبال کریں۔ ساکنان عرش کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہو گیا، یعنی فرشتوں کی وہ نورانی پروں کے ساتھ ہواؤں اور فضاؤں میں پر باندھ کر ادب و احترام سے کھڑے ہو جائیں۔ حوران بہشت نے کاشانہ آمنہ کو گھیرے میں لے لیا اور ہر خدمت کے لیے تیار ہو گئیں۔ فرشتوں نے مشرق و مغرب میں آمد و استقبال کے پرچم لہرا دیے۔ ستاروں اور بہاروں نے آگے بڑھ کر قدم چومے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس وقت میں حتیم کعبہ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری پشت پر ایک بہت ہی بلند درخت اگا ہے جس نے آسمان کی چوٹی کو چھو لیا۔ اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل گئیں اور اس سے نور چھن چھن کر فضاؤں کو منور کرنے لگا۔ پھر اس سے انوار کے ایسے سوتے پھوٹے کہ سورج کی تابانی بھی ان کے آگے ماند پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ وہاں جمع ہوئے اور کچھ وارستگی کے عالم میں آگے بڑھے اور ان شاخوں کے ساتھ لٹک گئے، لیکن کچھ لوگ غصے سے بپھر گئے اور غصے میں آگر بڑھ کر ان کے ہاتھ میں جو بڑے بڑے کلہاڑے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس نورانی درخت کو کاٹ ڈالے۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار نوجوان نمودار ہوا اور وہ درخت کے آگے سینہ سپر ہو گیا۔ اس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے۔ اس نے درخت کاٹنے کی کوشش کرنے والوں میں کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کی کمر توڑ دی۔ میں گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ ایک کاہنہ سے تعبیر پوچھی تو اس نے تعبیر بتائی کہ تمہاری نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے جاہ و جلال اور عظمت و کمال کی پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی۔ حضرت عبد المطلب اسی صبح نور کے تڑکے میں صحن کعبہ میں رونق اور افسوس تھے کہ ایک دم انقلاب آ گیا۔ بت درہم برہم ہو گئے، اوندے منہ ایسے گر پڑے جیسے نظر نہ آنے والے ہاتھوں نے انہیں زمین پر پٹک دیا ہو۔ ساتھ ہی دیوار کعبہ سے ایک دلکش آواز گونجی، وہ مختار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، کفار جن کے ہاتھوں شکست کھا جائیں گے۔ ابھی وہ صورتحال پر غور ہی کر رہے تھے اور اس واقعے پر حیرت زدہ تھا کہ اتنے میں حضرت آمنہ کا فرستادہ یعنی خبر لانے والا ان کے پاس پہنچ گیا اور پیغام دیا کہ قدرت نے آپ کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ یہ مسرت افزا اور روح پرور خوشخبری سنتے ہی گھر پہنچے۔ مولود کو کعبۃ اللہ میں لے گئے، رب کے حضور جھکے، تشکر کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، پھر آسمانی مہمان کو گھر لے آئے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے تو وہ ظہور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی اور وصیت علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس صبح ولادت باسعادت ہوئی، علماء یہود کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بے قرار ہو کر گلی کوچوں میں گھومنے لگے اور پوچھنے لگے کہ آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے دھوم مچا دی کہ وہ نجم طلوع ہو گیا جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔
حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر غیر معمولی واقعات ظاہر ہونے پر اسی صبح اس راہب کے پاس تشریف لے گئے، وہ اپنے گرجے سے نمودار ہوا اور خود ہی بولا، جس عظیم بچے کی آمد کے تذکرے میں تم سے کیا کرتا تھا نا، وہ پیدا ہو گیا ہے، اور گزشتہ رات اس کی پیدائش کی اطلاع دینے والا ستارہ بھی طلوع ہو چکا ہے۔ اے عبد المطلب، اپنی زبان بند رکھو، اسے حاسدوں کے حسد سے بچاؤ، اس کے بڑے دشمن پیدا ہوں گے اور اتنی مخالفت ہوگی کہ جتنی آج تک کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، کسی انجانے اندیشے نے انہیں بے قرار کر دیا، بے ساختہ۔ انہوں نے کہا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اے عبد المطلب، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی۔ امام حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ولادت کی رات وہ اپنے مسکن سے باہر آیا، قریش کے پاس آیا اور رک گیا اور پوچھا، کیا آج کی رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ بولا، میری بات غور سے سنو، آج کی رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایک قبائل قریش وہ تم میں سے ہے، اس کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ سابقہ کتب یعنی توریت اور انجیل و زبور میں اس کی یہی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ فوراً گھروں کی طرف جاؤ، اس کی تحقیق کرو اور مجھے آ کر بتاؤ۔ قریش کے افراد حیرت زدہ رہ گئے، تجسس اور شوق کے ملے جلے جذبات لیے گھروں کو بھاگے۔ انہیں جلدی پتہ چل گیا کہ حضرت عبد المطلب کو قدرت نے پوتا عطا فرمایا ہے، جس کی پیدائش پر بڑے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ اس یہودی عالم کے پاس واپس آئے اور بتایا، تمہاری بات درست ہے، عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ بولا، مجھے ان کے گھر لے چلو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی حضرت آمنہ کے پاس آیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت والی نشانی دکھانے کے لیے کہا۔ جب یہودی نے مہر نبوت کی نشانی دیکھی تو بے ہوش اور بدحواس ہو گیا۔ اس کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلے، خدا کی قسم، بنی اسرائیل کے گھر سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اس کے ذریعے تم ایسا غلبہ اور اقتدار حاصل کرو گے کہ مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ تو جناب، یہ تھے ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات میں نے آپ کو بتا دیے، بیان کر دیے۔ اگر مجھ سے اس معاملے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو آگے کے حالات اور بتاؤں گا، تو آپ ان کو بھی واچ کیجئے گا۔ میں تفصیل کے ساتھ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے تمام لوگوں کو، ساتھیوں کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں مجھے، اور میری غلطیوں کی نشاندہی کریں تاکہ میں ان کی اصلاح کر لوں۔ آپ ایک کام کریں کہ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں، کیونکہ یہ کافی طویل سلسلہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو حالات بیان کرنا، پوری زندگی کے واقعات تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا، آپ ان کو واچ کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے، اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام، رفعت سمیع خان۔